تاریخ کی اوراق میں لپٹے ایسے بہت سے راز و رموز جن کو آشکار کرنے کے لیے انسان صدیوں سے کوشش میں ہے، مگر بہت سے عجوبے ایسے بھی ہیں جن کی حقیقت کو ابھی تک سلجھایا نہیں جا سکا۔ ایسا ہی ایک ملک مصر ہے جو اپنے اندر بیش بہا راز و رموز اور عجائبات کو سموئے ہوئے ہے۔ ان عجائبات میں سے ایک عجوبہ اہرام مصر ہیں جو انسان کے لیے دہائیوں سے معمہ ہیں۔ ان عظیم سنگی مقبروں کو کس نے اور کیوں کر بنایا؟ ان کی تاریخ کتنی پرانی ہے اور زمانہ قدیم میں جب کوئی ایسی ٹیکنالوجی بھی نہ تھی، اتنے بلند اور پراسرار مقبرے کیسے تعمیر کیے گئے؟ جانیں گے ان تمام سوالوں کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں۔ معزز ناظرین، مجھے کہتے ہیں اکبر حسن، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور مکمل معلومات کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ معزز دوستوں، اہرام مصر کو آج سے 2500 سے 300 قبل مسیح کے اندر بنایا گیا۔ غزہ کے مقام پر سب سے بڑے 3 اہرام خوفو، خافرا اور منقاور دنیا کے عجائبات میں سے پہلے نمبر پر ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑے اہرام کا نام خوفو ہے جو 13 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ جب بنایا گیا تو اس کی ہائٹ 428 فٹ تھی، جو کہ ایک منزل گرنے سے اب اندازاً 400 فٹ تک رہ گئی ہے۔ اس کی تعمیر میں 2,50,000 چونے کے پتھر کے بلاک استعمال کیے گئے ہیں، جن میں سے ہر ایک پتھر کا وزن 300 ٹن تک جا پہنچتا ہے۔ اگر خوفو کے اہرام کو 30 سینٹی میٹر کی چوڑائی میں کاٹا جائے تو پورے فرانس ملک کے چاروں طرف 1 میٹر کی اونچی دیوار بنائی جا سکتی ہے۔ خوفو کا اہرام 20 سال کے قلیل عرصے میں تعمیر ہوا اور اس کی تعمیر کے لیے استعمال ہونے والے پتھروں کو اہرام سے 800 کلومیٹر دور شہر اصفہان سے لایا جاتا تھا۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ آج کے دور میں ہماری جدید ترین مشینری بھی ان بھاری بھرکم پتھروں کو اٹھا کر ان سے کسی اہرام جیسے سٹرکچر کو نہیں بنا سکتی۔ ان اہراموں میں ریاضی کے اصولوں کو دیکھ کر جدید سائنس بھی حیران رہ جاتی ہے۔ سینکڑوں ٹن وزنی پتھر کو اس مہارت سے ایک دوسرے کے اوپر رکھا گیا ہے کہ ان کا درمیانی فاصلہ 1 انچ کے 50ویں حصے کے برابر ہے۔ ان اہراموں کی بنیادیں تو چوکور ہیں، لیکن ان کے پہلو تکون کی طرح بنے ہوئے ہیں۔ یہ تکونے اوپر جا کر ایک نقطے کے اندر مل جاتی ہیں اور اس کا ہر ایک زاویہ بالکل سیدھ کے اندر موجود ہے۔ اور ان اہراموں کی خاص بات یہ ہے کہ ان کے اندر کا درجہ حرارت بالکل کانسٹنٹ رہتا ہے، یعنی کہ 20 ڈگری سیلسیس۔ باہر کا موسم چاہے جیسا بھی ہو، اندر کے موسم میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا۔ 3800 سال تک خوفو اہرام کے سر پر دنیا کی بلند ترین عمارت کا تاج رہا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے جب کسی ایسی ٹیکنالوجی کا نام و نشان بھی نہ تھا، تو یہ اہرام کس نے اور کیسے بنایا؟ آج بھی بہت سارے سائنسدان اس کی تفصیل بتانے کی کوشش تو کرتے ہیں، مگر کسی کے پاس اس کا تسلی بخش جواب نہیں۔ کچھ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ ان اہراموں کو اس وقت کے بادشاہوں جنہیں فرعون کہا جاتا تھا، انہوں نے اپنی آخری آرام گاہ کے لیے بنوایا، کیونکہ اس وقت ان کے ہاں رسم تھی کہ مرنے والے بادشاہ یعنی فرعون کو حنوط کر کے اس کے زیر استعمال ہیرے، جواہرات، جانوروں اور یہاں تک کہ ان کی بیگمات اور غلاموں سمیت ان کو یہاں دفنا دیا جاتا تھا، کیونکہ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ وہ مرنے کے بعد ایک بار پھر بیدار ہوں گے اور انہیں ان سب چیزوں کی اس وقت بھی ضرورت پڑے گی۔ کہا جاتا ہے کہ جو جتنے منظور نظر غلام ہوتے، ان کی قسمت اتنی ہی خراب ہوتی تھی۔ بادشاہ کے مرنے کے ساتھ ہی ان کا دانہ پانی ختم کر دیا جاتا تھا۔ بادشاہ کے لواحقین ان زندہ انسانوں کو اس ہولناک اور تاریک مقبرے میں دفنا دیا کرتے تھے۔ ان کے خادمین کی آخری سانس بھی اسی مقبرے میں گم ہو جاتی۔ ناظرین گرامی، چونکہ یہ مشہور تھا کہ مرنے والا فرعون جس تابوت میں بند ہے، اس کے ارد گرد اس فرعون کی دھن دولت بھی چھپائی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دولت کا لالچ آج تک ڈاکہ زنی کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتا رہتا ہے۔ قدیم مصری اہراموں میں نقب زنی آسان نہ تھی، کیونکہ انہیں پتھروں اور بھول بھلائیوں سے محفوظ بنایا جاتا تھا تاکہ مرنے والے یہاں سکون سے ابدی نیند سو سکیں۔ اس کے باوجود کوئی بھی مقبرہ نقب زنوں سے محفوظ نہیں رہا اور قیمتی اشیاء یہاں سے چرائی جاتی رہی ہیں۔ یہاں سب سے حیران کن عمل یہ ہے کہ بیشتر لوگ ان اہراموں کو مصر سے ہی منسلک کرتے ہیں، جبکہ تحقیق نے یہ انکشاف کیا ہے کہ
कि ऐसे ही اہرام دنیا کے دیگر ممالک میں بھی پائے جاتے ہیں۔ حال ہی میں میکسیکو کے علاقے سے ایسا ہی ایک اہرام دریافت ہوا ہے جسے دسان پیرامائڈ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ویتنام سے بھی اس قسم کی عمارات ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ مصری تہذیب ہزاروں سال پہلے دنیا کے مختلف علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی، جس کی تصدیق ان ملنے والے اہراموں سے بخوبی کی جا سکتی ہے۔ ان اہراموں میں اصل حقائق کیا ہیں، یہ فی الحال تاریخ کا انسلجھا ہوا معمہ ہیں، اور ان کی حقیقت کو جاننے کے لیے تاریخ دان مسلسل کوشش میں ہیں۔ تو معزز ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش بھی پسند آئی ہوگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔